بشیر صاحب، آپ نے بھی سنا وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے ایک پالیسی بیان دی ہے. ان کے الفاظ تو ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے آئین کے مطابق ہونا ہے، اور آئین میں 2 تاریخ سے آئین کی ترمیم کی بھی اجازت ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وزیر قانون کے اس بیان کے باوجود بھی آج یا کل میں اچانک کوئی آئینی ترمیم آ سکتی ہے چیف جسٹس کی مدت عہدہ یا ججوں کی مدت عہدہ بڑھانے کے حوالے سے؟ نہیں، میرا خیال ہے چیف جسٹس کی مدت یا عہدہ بڑھانے کی بات کریں گے تو دوست ناراض ہو جائیں گے. اس کو آپ یہ کہیں کہ تمام ججز کی جو ہے وہ بڑھانے کا، اگرچہ حکومت وقت جو ہے اس کا پرپز جو ہے وہ ایک کی حد تک ہی لگتا ہے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ 12 جولائی کے بعد ڈسکشن ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور وہ کسی نہ کسی طرح ضرور جو ہے وہ ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ لیں گے، کوشش ضرور کریں گے کہ جیسا تیسا ہے یہ معاملہ جو ہو جائے. اور خاص طور پر جو 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے، جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، اگر فرض کر لیں یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کی بھی نہیں تھیں، سنی اتحاد کونسل کی بھی نہیں تھیں، تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یہ کیسے کلیم کر سکتی ہے کہ ان کی نہیں ہے، یہ ہماری ہیں؟ تو سب سے جو امپورٹنٹ کویسچن ہے جس کو ایڈریس کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو بہتر یہی ہوتا کہ وہ جو مینڈیٹ پبلک نے جس کو دیا تھا اس کا مان لیا جاتا. لیکن حکومت بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی آئینی ترمیم لاتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا جوڈیشری فردر پھر اس پہ کیا کرے گی. یہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب یہ قواعد کے حوالے سے اجلاس تھا تو وہاں پہ جب اجلاس ملتوی ہو رہا تھا تو کچھ جج وہاں کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ آپ کر لیں، ہو سکتا ہے ہمیں بعد میں دیکھنا پڑے. تو یہ ایک سچویشن بھی جو ہے وہ بعد میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. ثاقب صاحب، ویسے کوئکلی یہ بتائیں کہ یہ چیف جسٹس کی مدت عہدہ کے اوپر کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیا فائدہ ہوگا حکومت کو اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بدستور مزید سال کے لیے اپنے عہدے پر رہتے ہیں؟ یا کیا نقصان ہوگا اگر جسٹس منصور علی شاہ آ جاتے؟ میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس کا تو وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اب حکومت ان کو جو ہے وہ ہر صورت میں اگر اس طرح کی سچویشن میں لانا چاہتی ہے تمام ججوں کے ساتھ تمام ججوں کے ساتھ، حکومت کا پرپز جو ہے وہ سلیکٹیو ہی ہے، لیکن وہ پھر چاہتے ہیں کہ ایسا تاثر نہ جائے کہ جو ہے یہ ایک کے لیے کیا جا رہا ہے. اور چیف جسٹس نے تو کہنا ہے کہ میں کیا کروں، پارلیمنٹ نے کر دیا، پارلیمنٹ کا بڑا وہ احترام کرتے ہیں. باقی جو دوسری آپ نے بات کی، یہ حیران کن ہے ویسے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہی مسلم لیگ نون بڑی ان کے لیے مداح رہی ہے، ان کی تعریف کرتی رہی ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں. میرا نہیں خیال کہ اکتوبر میں اگر وہ آ بھی جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ بڑی عجیب سی انہوں نے کیفیت بنائی ہوئی ہے جیسے وہ کسی پارٹی کے ہیں. میرا نہیں خیال ان کا اگر پاس دیکھا جائے تو وہ یقینی طور پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گے. ان فیصلوں کو فیصلے کبھی کسی جماعت کو فیور کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی مسلم لیگ نون یا موجودہ حکومت کے لیے کوئی تھریٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی تھریٹ ایسا ہو سکتا ہے. یہ سمپل سی بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریبیونلز غیر فعال پڑے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ مطلب یہ تو کوئی آئینی اور جو الیکشن کے قانون کے بھی خلاف جا رہا ہے سارا معاملہ. تو یہ چیزیں مطلب ہونی چاہیے. اور جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے نومبر اکتوبر میں الیکشن کھل جائے گا اور ہمیں گھر بھیج دیا جائے گا، تو یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ کیا نومبر اکتوبر سے پہلے ان کو کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کے کوئی ٹریبیونل نہیں کھل سکتے یا چیزیں آگے جو ہے نہیں بڑھ سکتی؟ یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. خواجہ صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید اکتوبر 25 یا 26 کے بعد ہی ان کے لیے حالات مشکل ہو سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے رہنما اور سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر. تو سدھو صاحب، پھر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک فنگرز کراسڈ ہیں. آج قومی اسمبلی کا سیشن تو کل بھی جاری رہے گا، تو ابھی تک تو کوئی آئینی ترمیم کا ایسا سچ کوئی اشارہ نہیں ملا، مگر لگتا ہے کہ اصولی طور پہ حکمران اتحاد اس بات پہ متفق ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں ان کی مدت میں اگر آئینی ترمیم کے ذریعے توسیع کی جا سکتی ہے تو یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟
بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب. اس پہ بات ضرور ہوئی تھی لیکن اب نہیں, کافی عرصہ پہلے 12 جولائی کے بعد. میں فرینکلی آپ کو میرا فیبرک ہے کہ میں بات ہوئی تھی. ہاں بات ضرور ہوئی تھی. کس لیول پہ ہوئی تھی؟ کہ مطلب 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. اچھا. لیکن رائٹ نو جو یہ ایجنڈا ہے, اگر ہمارے پاس ابھی 2 تہائی اکثریت نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اور 239 کے تحت آئین پاکستان, کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت وی نیڈ 2/3 میجورٹی اف وی ہیو ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. 239 جو ہے جی 239, لہٰذا ہمارے پاس ابھی تک وہ نہیں ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں. لیکن میرا اپنا جو ہے کہ سیشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اچھا, یہ جو بات آپ نے کہا 12 جولائی کے بعد ہوئی تھی, یہ کس لیول پہ ہوئی تھی؟ کیا پرائم منسٹر, اٹارنی جنرل, کہاں پہ, کس لیول کی یہ بات تھی؟ اور اگر ہوئی تھی تو یہ تو ایک آئینی اختیار ہے پارلیمنٹ کا. جی, آئی واز ناٹ ان دیٹ میٹنگ, بٹ ایز پر دا فیڈرل منسٹرز جو ہیں دونوں, انہوں نے مجھے بتایا اور ان سے بات ہوئی, ہمارا تعلق ہے چونکہ, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہماری بات ہوئی ہے, تو شاید یہ امینڈمنٹ لانی پڑے یا واٹ ایور, جو بھی امینڈمنٹ کا نہیں پتا. لیکن جو ظاہر انسان کو سارا مطلب جو 6ٹھی سینس ہے یا 7ویں سینس ہے وہ کام کرتی ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے. تو اس میں اصل میں ہمیں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس کر سکتی ہے وٹس ایور, بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ جب میں نے خود دیکھا, اور آپ بھی موجود تھے متی اللہ صاحب اس وقت ادھر اپنا سپریم کورٹ میں, ایون سلمان اکرم راجہ, وہ کمل شوزف صاحبہ کے وکیل تھے, ہی ہمسیلف سیڈ کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی نہیں بنتی. انہوں نے عدالت کو کہا, جو 2 ججز نے اختلافی فیصلہ لکھا, باقی فیصلہ تو بھی آیا نہیں. خیر یہ تو فیکٹس ہیں, کورٹ کی پروسیڈنگ کا معاملہ ہے. انہوں نے اس پس منظر سے تو نہیں کہا کہ بنتی نہیں ہے, یہی کہا تھا, مطلب سچ یہی کہا تھا, چونکہ ججوں نے اس میں لکھ دیا میرے پاس ججمنٹ ہے ایک وکیل کا تکنیکی. لیکن میں بتا رہا ہوں, تو ہمیں کیونکہ اس میں نہ یہ پی ٹی آئی فریق تھی, اور ابھی جو دوسرا مسئلہ بنے گا نا جی, آپ نے انہوں نے ابھی نیازی صاحب نے بھائی ہیں میرے ان سے اپنا ایک ذاتی رشتہ ہے, جو آپ نے ابھی ایک بڑے پیاری بات کی, انہوں نے کہا کہ ایفیڈیوٹ میں نے دے دی ہے. ابھی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ پہلے والا ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا سونی اتحاد کونسل والا, ابھی دوسرا اس پہ تفصیلی فیصلہ آ جائے گا, اس میں بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے یا کہ سادہ اکثریت کے قانون سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بات ہوئی تھی آئینی ترمیم کے حوالے سے, تو یہ وزیر قانون نے تو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں اعلان کیا تھا کہ ہم آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں. اعظم رضی طارق صاحب نے چیف جسٹس کو بتایا, اور اس کے فوراً بعد انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ملتوی کر دیا تھا, جس میں قواعد کی منظوری ہونی تھی. جی بالکل. تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی. اب مجھے بتائیے نمبر گیمز میں کہاں تک پہنچی ہے بات؟ کیا مولانا فضل الرحمان اگر آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر کتنا گیپ رہ جاتا ہے؟ 4 ووٹ پھر رہ جائیں گے. 4 ووٹ رہ جائیں گے. تو ان کو قومی اسمبلی میں آپ پورا کر پائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 4 ووٹ کوئی ناممکن چیز ہے؟ اور اگر یہ ہو گئے تو پھر ڈیفینیٹلی ترمیم آئے گی. اگر تو امینڈمنٹ جی لانی ہے, اور مجھے نہیں پتا کنفرم کیونکہ میں وی او پی ہوں, ویری آرڈنری پرسن, میرا اس لیول پہ نہیں ہے وی او پی. تو اگر ہو جائے تو مجھے تو پھر 4 آدمی تو ظاہر ہو ہی جائیں گے جی, وہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ 4 کیا پی ٹی آئی کے ہوں گے یا کسی سے بھی ہو جائیں جی, ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی. اچھا, وہ تو آپ کو الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے 3-4. تو اس کے بارے میں آپ کو یاد ہے نا ایک دفعہ چیف جسٹس حاکم نثار نے ایک کانفرنس میں کہا تھا 4 بندوں کو تو میں ہی ریزائن کروا سکتا